السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم سورہ یوسف سے آگے کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف وہ سورہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا سب سے خوبصورت قصہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے بہترین اور سب سے اچھا قصہ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور اسی خواب کی تعبیر پر ختم ہوتا ہے۔ اس قصے کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، اس قصے کے اندر بہت سے فائدے ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور ان کے باپ اسحاق علیہ السلام، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے، یوسف، بنیامین اور اس کے علاوہ 10 بیٹے، اور کل 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور اسی بنا پر یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب سمجھ میں نہیں آیا، اپنے ابا کے سامنے آ کر کے ذکر کیا، ابو جان یہ خواب میں نے دیکھا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ والد محترم نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، لیکن یہ خواب بہت اہم ہے، یہ سمجھ گئے، اور اسی بنیاد پر اپنے بچے سے کہا اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، تجھ سے حسد کرنے لگ جائیں گے، اور حسد اس بنیاد پر نہیں کہ وہ تیرے دشمن ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان دل میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ تو بہت بڑا بنتا جا رہا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تو شیطان دشمن ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتا۔ کیا پتا چلا کہ اگر آپ کسی کو بھی کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو وجہ بھی بتایا کریں، خاص طور سے بچوں کو، کہ یہ کام مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے خواب نہیں بتایا۔ اب اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سارے بھائی ایک دن جمع ہوئے، یوسف اور بنیامین کو چھوڑ کر، 10 بیٹے، 10 بھائی، کہنے لگے ہمارے ابا یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کیا جائے کہ ہمارے ابا ہم سے بھی اتنی ہی محبت کرنے لگے؟ اب دیکھیں، یہ دل کا میلان کسی ایک کی طرف ہو جائے نا، تو اس کی بنا پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا، کسی نے مشورہ دیا کہ مار دیتے ہیں اس کو، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، اس کو مار دو یا کسی علاقے میں لے جا کر کے پھینکاؤ، چھوڑو، پھر تمہارے ابا تم سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ تو ایک نے کہا نہیں، قتل مت کرو، بلکہ لے کر کے چلتے ہیں اس کو اور کسی جنگل کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا اس کو لے کر کے چلا جائے گا، یوسف ہمارے علاقے سے غائب ہو جائے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے یہ مشورہ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ابا باہر جانے نہیں دیتے، کھیلنے کودنے کے لیے، گھر ہی میں رہو، یہیں کھیلو، یہیں رہو، باہر مت جاؤ۔ تو سارے بھائیوں کے لیے بڑا مسئلہ۔ اب آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابو جان کیا مسئلہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو نہیں بھیجتے؟ کیا ہمارے تعلق سے کوئی خطرہ ہے آپ کو؟ تو کہا نہیں، خطرہ نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ جاؤ گے کھیلنے کودنے میں لگ جاؤ گے، یوسف کو آئے گا بھیڑیا کھا لے گا اور تم جو ہے غافل رہ جاؤ گے۔ تو بھائیوں نے کہا ابو جان یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اگر بھیڑیا کھا گیا تو ہم کس کام کے، ہم تو مضبوط ہیں، توانا ہے، طاقتور ہیں، بچا لیں گے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے جانے دیا، یہ لوگ لے کر کے گئے اور یوسف علیہ السلام کو جنگل کے کنویں میں ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے جسم سے نکال لیا، اس پر خون لگا دیا، خون لگایا، اور کسی جانور کو ذبح کر کے وجاءوا اباهم عشاء يبكون، شام کو روتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابا ہم گئے تھے کھیلنے، ہم کھیلنے لگے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیا آیا کھا گیا۔ کیا پتا چلا؟ آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے سامنے آپ کوئی اندیشہ رکھ دیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہو رہا ہے، تو اسی راستے سے آپ کا چاہنے والا آپ کو جو ہے کیا کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اسی ذریعے سے آپ پر حملہ کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا تھا بھیڑیا کھا لے گا، انہوں نے وہی سیم چیز آ کر کے کہی کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو۔ وما انت بمؤمن لنا، چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا، کہنے لگے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے
کہ یہ تو ناممکن سی چیز ہے کہ خواب کی تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور میرا بیٹا غائب، میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، وہ خون لے کر کے آئے تھے، کرتا لے کر کے آئے تو خون لگا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو انسان کا خون نہیں ہے، اور اگر بھیڑیا کھایا ہوتا تو کرتا پھٹا ہوتا۔ اب کرتے کا بہت بڑا کردار ہے اس واقعے۔ آگے چل کر کے پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر کرتا ہوں اور اللہ مدد کرے گا۔ ادھر یوسف علیہ السلام، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، وہاں بھی حفاظت کیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، یہاں بھی حفاظت کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک پہنچایا، وہاں حفاظت کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک حفاظت کیا اللہ نے۔ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک قافلہ آیا، ان لوگوں کو پانی کی تلاش تھی، ایک بندے کو بھیجا جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ وہ بندہ گیا، کنواں دیکھا، کنویں میں ڈول ڈالا، اللہ کی حکمت سے اس میں پانی کے بجائے یوسف آ گئے۔ اس نے نکالا، یا بشرا ھذا غلام، ہے خوشخبری، یہ تو بڑا خوبصورت سا بچہ ملا ہے۔ اور ان لوگوں نے اس کو چھپا لیا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے اور یہ نہ کہہ دے کہ ارے بچہ میرا ہے، اور چھپایا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، مصر کے بازار میں پہنچے، اور مصر میں اس وقت انسانوں کی منڈی لگتی تھی جیسے آج کل جانوروں کی منڈی لگتی ہے، اور لوگ خریدنے آتے تھے مصر کے بازار میں۔ اونے پونے دام میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ خریدنے والے نے خریدا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ کس کو خرید رہا ہے؟ ایک نبی کو خرید رہا ہے۔ ایک بچہ بظاہر ہے لیکن مستقبل میں وہ ایک نبی اور رسول بننے والا۔ عزیز مصر جو وزیر خزانہ تھا، اس کا نام اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، اس نے خریدا، یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آیا، اپنی بیوی کو دیا، کہا اکرمی مثواہ، اس بچے کو اچھے سے پالو، اس کا خیال رکھو، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے کام کا ہو یا اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں رہنے لگے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے زمین ہم ہموار کر دیتے ہیں، ہم اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے، اور اللہ اپنے کام کے اوپر غالب ہے، وہ چاہتا ہے تو معاملات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے، وہاں رہتے 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 بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، اللہ نے نبوت دے دی، اور جب جوان ہوئے تو اب ایک واقعہ پیش آتا ہے، جو واقعہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہ رہے تھے، وزیر خزانہ کا گھر ہے، عزیز مصر کا گھر ہے، اس کی بیوی، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، زلیخا اس کا نام لوگ بتاتے ہیں لیکن یہ نام بھی درست نہیں، بہرحال جو بھی اس کا نام ہے، اللہ نے اس واقعے میں جہاں یہ بدکاری کی دعوت دے رہی ہے یہ عورت، وہاں نہ عورت کا نام لیا ہے نہ یوسف علیہ السلام کا نام لیا۔ کیا پتا چلا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو آپ نہ مرد کا نام بیان کریں نہ عورت کا نام۔ ہمارے یہاں لوگوں کو بس موقع مل جائے، بس لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے۔ اللہ نے کہا اس عورت نے، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، اس عورت نے سارے گھر کے دروازے بند کر دیے، اور وہ کمرہ بھی لاک کر دیا جس میں یوسف علیہ السلام تھے، بدکاری کی دعوت دی، ہائی طلب آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس موقع اچھا تھا کہ وہ اپنی خواہش کو پوری کرتے، لیکن اللہ کے سچے اور نیک بندے تھے، کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے مالک نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، میں اس مالک کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اس عورت نے پیچھے سے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا، اور دروازہ جیسے ہی کھولا یوسف علیہ السلام نے، سامنے اس عورت کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ عورت مکاری پر آ گئی، کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہ اس انسان کی کیا سزا ہوگی کہ جس نے آپ کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، یا تو اسے جیل میں ڈالا جائے یا تو اسے کوئی بہت سخت سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے بھائی میں نے ایسا تو کوئی کام نہیں کیا ہے، اور اللہ نے وہیں ایک گواہ پیدا کر دیا۔ وہ گواہ کون تھا واللہ اعلم، بعض لوگوں نے کوئی بچہ بیان کیا ہے، بعض لوگوں نے جو ہے وہیں کا ایک آدمی کا تذکرہ کیا، جو بھی ہو، اس نے کہا کہ چیک کر لو، کیا اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ چیک کیا گیا، خد من دبر قال انه من کیدکن، دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ عزیز مصر وزیر خزانہ سمجھ گیا کہ یہ اسی عورت کی مکاری ہے، یوسف سے کہا یوسف اس عورت سے الگ رہو، اور اے عورت تو اپنے گناہ پر توبہ کر، بے شک تو نے بہت بڑی خیانت کی ہے، تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب یہ واقعہ ادھر ہوا، یوسف علیہ السلام کو الگ کر دیا گیا، عورت الگ رہنے لگی، لیکن یہ واقعہ پورے شہر میں پھیل گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، اپنے غلام پر عاشق ہو گئی،
اور کمال کی بات کیا ہے کہ اپنے ہی غلام کو اپنے چکر میں پھنسانے میں کامیاب نہیں ہوئی. یہ کیسی عورت ہے کہ ایک غلام کو اپنے قابو میں نہیں کر سکی. اب عزیز مصر کی بیوی کو یہ بات بڑی بری لگی کہ لوگ میری جو ہے صلاحیت پر انگلی اٹھا رہی ہیں, یہ عورت ہے. تو سب کی دعوت لی, سب کی دعوت لی, کہا آ جاؤ ایک دن ہمارے یہاں دعوت لیا سب کی, سب کو چھری دے دی اور سب کو ایک پھل دے دیا اور یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ آپ بھی ادھر آ جائیں. یوسف علیہ السلام آئے. جب عورتوں نے دیکھا تو دیکھا کہ یوسف تو دیکھ ہی نہیں رہے, یوسف دیکھ ہی نہیں رہے ہماری طرف. ساری عورتیں خوبصورت بن بن کر کے آئی ہوئی تھی کہ یوسف کو ہم اپنے فیور میں اپنی طرف کر لیں گے اور یوسف ہماری طرف دیکھے گا. تو یوسف علیہ السلام کسی کو نہیں دیکھ رہے, نگاہیں جھکی ہوئی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی. کیوں کاٹا؟ کیوں کاٹا؟ اتنی غلط بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے نا. یوسف کو اس سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, یہ پہلا موقع تھا. یوسف علیہ السلام پردے میں رہتے تھے, یوسف کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. دیکھا تھا, خوبصورتی دیکھ کر نہیں کاٹا. کیا دیکھ کر کاٹا؟ پہلے تو دیکھا کہ یوسف آ رہے, ہم خوبصورت عورتیں, یہ یوسف نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں رہا. تو کیا کیا؟ مکاری کی. اپنے چھری سے اپنے ہاتھوں کو سے پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھوں کو کاٹ لیا کہ اب تو دیکھے گا کہ ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہوگی. لیکن یوسف نے پھر بھی نہیں دیکھا. اب جب یوسف اس وقت بھی نہیں دیکھ رہے ہیں تو عورتیں کہنے لگی ما ھذا بشرا, ارے یہ تو انسان نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے اور یہ بندہ ہماری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ بھی نہیں رہا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بہت بزرگ اور معزز فرشتہ نظر آتا ہے. تو خوبصورتی دیکھ کر کے ہاتھ نہیں کاٹا تھا, خوبصورتی پہلے بھی دیکھا تھا یوسف کا. یہاں یہ دیکھا کہ یوسف دیکھ نہیں رہے ہیں, اس لیے اپنے ہاتھوں کو مکاری نے کاٹ لیا کہ اب تو ہماری طرف دیکھیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر بھی نظر اٹھا کر کے ان عورتوں کو نہیں دیکھا. اچھا, یہ واقعہ بھی ختم ہوا. یوسف علیہ السلام تنہائی میں ہوئے, اللہ سے دعا کیا رب السجن احب الی مما یدعوننی. اب عورتوں کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی کہ ہم اتنی خوبصورت عورتیں اور یہ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے, تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم اپنے جال میں پھنسائیں گے یا تو اس کو جیل میں ڈال کر کے رہیں گے. یوسف علیہ السلام نے دعا کیا, اے اللہ جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ میں جیل میں پہنچ جاؤں, اور اے اللہ اگر تو نے میرے ساتھ احسان نہیں کیا تو میں ضرور ان کے چکر میں پڑ جاؤں گا. اللہ تیری رحمت جب تک نہ ہوگی تب تک میں نہیں بچ سکتا. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کے جال سے ان کو بچا لیا اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے. جیل میں دو اور نوجوانوں کو لایا گیا. ان دونوں نوجوانوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے بادشاہ کو مارنے کی کوشش. لیکن کس نے کوشش کی ہے یہ کوئی ابھی فائنل نہیں تھا. اب وہ دونوں نوجوان یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسی کمرے میں رہتے تھے, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ساتھ ہوتا تھا. اور تھوڑے دن گزرے, یوسف علیہ السلام کا کردار ان لڑکوں نے دیکھا تو یوسف ان کو بڑے اچھے لگے اور ان کے علم سے وہ لوگ متاثر ہو گئے. تو ایک دن دونوں نے کہا کہ اے یوسف ہم نے خواب دیکھا. ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا ہم نے خواب یہ دیکھا, ایک بندے نے کہا کہ میں اپنے سر کے اوپر جو ہے ایک روٹی دیکھ رہا ہوں جس کو پرندے کھا رہے ہیں, اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, یعنی شراب بنا رہا ہوں, شراب پلا رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجیے, آپ بڑے عالم لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں, خواب کی تعبیر بتا دیجیے. یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, کھانا آنے کا ٹائم ہو گیا, کھانا آنے سے پہلے میں تم دونوں کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے موقع غنیمت سمجھا کہ یہ دونوں میرے ضرورت مند ہیں اور یہ دونوں مسلمان بھی نہیں ہیں, لہٰذا سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی. توحید کی دعوت دی. کیا پتا چلا, آپ جس کے بھی ساتھ کام کرتے ہیں, جہاں بھی جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کے ساتھ آپ کی دکان میں کوئی لڑکا کام کرتا ہو جو غیر مسلم ہے, کسی بھی طریقے سے آپ اس کو دین کی دعوت دیں. ہمارے یہاں دیکھیں دکانوں میں کتنے غیر مسلم کام کرتے, کبھی بتایا اس کو, کبھی سمجھایا, توحید کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ موقع لگا, کہنے لگے اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, یہ نہیں کہا میرے ساتھیوں, جیل, کیونکہ جیل ہی تک وہ ساتھی تھے, اس کے بعد وہ ساتھی نہیں تھے. جیل کے دونوں ساتھیوں, یاد رکھو الگ الگ معبود رب بہتر نہیں ہے بلکہ ایک اکیلا معبود بہتر ہے, اسی کی عبادت کرو. توحید کی دعوت دے دی تو دونوں کو کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹی ہے, پرندے کھا رہے ہیں, تو اسی کو جو ہے سولی دے دی جائے گی, اسی کے اوپر الزام ثابت ہو جائے گا. اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا, شراب بنا رہا ہے, تو اس کو رہائی مل جائے گی اور وہ بادشاہ کو جا کر کے شراب پلائے گا.
یہ دونوں خواب کی تعبیر بتا دی۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا جیل سے، کہا دیکھو بھائی، جب جیل سے باہر جانا تو بادشاہ کے پاس جا کر کے تذکرہ کرنا کہ جیل میں یوسف نام کا ایک معصوم ہے، بے گناہ ہے، بغیر کسی غلطی کے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کے نکالنے کا کوئی راستہ ہموار کیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ باہر نکلا، بھول گیا، باہر نکلا، بھول گیا۔ اللہ کیسے پلان کرتا ہے؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو جیل میں یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک رہ گئے۔ بضع کہتے ہیں 3 سے 9 تک کی گنتی کو۔ گویا کہ آپ کہہ لیجئے یوسف علیہ السلام جیل میں تقریباً 9 سال تک رہے۔ بچپن میں آئے تھے، جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد 9 سال اور گزرے۔ اب ادھر بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا، یہ سال گزرے 9 سال، بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو جو خواب کی تعبیر جانتے تھے بلایا، کہا یہ خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا اضغاث احلام، یہ تو کوئی خواب نہیں ہے، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی بالیاں، یہ کون سا خواب ہوا؟ یہ کون سا؟ جیسے ہمارے ایک عالم صاحب نے ایک خواب سنایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو عالم صاحب سے آ کر کے خواب کی تعبیر پوچھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا تمہارے گھر کی چھت تمہارے اوپر گرنے والی ہے، لہٰذا جلدی سے گھر خالی کرو۔ اس نے گھر خالی کر دیا، اس نے گھر خالی کر دیا، اور واقعی کچھ دنوں کے بعد کیا ہے، چھت گر گئی زمین پر۔ پھر سے اس بندے نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور یہی خواب کہ چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر سے خواب کی تعبیر پوچھا، تو خواب کی تعبیر جب پوچھا تو عالم صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہے اب تمہیں اللہ کی طرف سے خزانہ ملنے والا، وہ زمین جہاں آگ ہے وہاں خزانہ دفن ہے، جا کر کے جو ہے زمین کھودو۔ اس نے کہا بھائی دونوں ٹائم ایک ہی طرح کا خواب، لیکن آپ تعبیر کچھ اور بتا رہے ہیں، ادھر تعبیر کچھ اور بتا رہے ہیں۔ کہا وہ والا خواب، چھت گرنے والا جو تم نے خواب دیکھا تھا، وہ گرمی میں دیکھا تھا، وہ گرمی میں دیکھا تھا، اور گرمی میں آگ کا لگنا کوئی جو ہے مطلب اچھی بات نہیں ہے۔ اور سردی میں جو تم نے چارپائی کے نیچے جو تم نے جو ہے بعد میں دیکھا تھا خواب کہ خزانہ ہے نیچے، میں نے تعبیر بتایا تھا، تو وہ سردی میں تم نے دیکھا تھا، اور سردی میں آگ کا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اس کو بتاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، بڑے بڑے عالم تھے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ خواب کی تعبیر، کہا دماغ کا وسوسہ ہے اور کچھ نہیں۔ اسی مجلس میں وہ نوجوان بھی تھا جس کو رہائی ملی ہوئی تھی، اس کو یاد آیا کہ جیل میں ایک یوسف نام کا ہے، خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ کہا بادشاہ مجھے اجازت دی تھی، کہا جاؤ۔ گیا اور اپنے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا ایھا الصدیق، اے دوست، ایک خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، تعبیر کیا ہے؟ کہا کیا خواب ہے؟ خواب بتایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تو بڑا آسان ہے، 7 موٹی گایوں کا مطلب ہے آگے آنے والے 7 سال بہت اچھے ہوں گے، اور 7 دبلی گائیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا رہی، اس کا مطلب 7 سال کے بعد 7 سال تک سوکھا رہے گا، بارش نہیں ہوگی۔ اور 7 ہری بالیاں، یہ جو 7 سال اچھی پیداوار ہوگی، بارش ہوگی، یہ 7 ہری بالیاں 7 سال جو آئیں گی ان کو بالیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں اسٹور کر کے رکھنا، کیونکہ پھر اناج خراب نہیں ہوتا، یہ تمہارے بقیہ 7 سال میں بھی کام آئیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتایا، وہ ساتھی بھاگتا ہوا آیا نوجوان، بادشاہ کو بتایا خواب کی یہ تعبیر ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہا ایسا بڑا عالم جیل میں، نکالو اس کو۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ موقع لگا، کہا میں نہیں جیل سے جاتا ہوں جب تک کہ میری پاک دامنی کا اعلان نہ ہو جائے۔ چاہتے تو باہر آ جاتے، لیکن کردار پر جو دھبا لگا ہوا تھا، کہا یہ دھبا پہلے چھوٹنا چاہیے۔ عورتوں کو بلایا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا بھئی کیا مسئلہ تھا، کیا مسئلہ تھا؟ یوسف سچا، تم سچے؟ کہا نہیں، قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ کہا یوسف تو کسی بھی طرح سے اس کے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں، ہم نے اس کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا، ہم ہی نے ساری مکاریاں کی تھی اور ہم اپنی غلطی قبول کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان ہوا، جیل سے رہا ہوئے، بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے آفر کیا کہ میں تمہیں اپنے دربار میں ایک بڑی پوسٹ دینا چاہتا ہوں۔ اگر بات ایسی ہے تو یوسف علیہ السلام حالات مستقبل دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں حفاظت بھی کروں گا اور مجھے پتا بھی ہے خزانہ کیسے خرچ کیا جاتا۔ کہا ٹھیک ہے، وزیر خزانہ بن گئے۔ یوسف علیہ السلام جن کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے۔ اب 7 سال جو اچھے سال تھے وہ گزر گئے، 7 اچھے سال، خوب بارش ہوئی، خوب غلہ اناج پیدا ہوا، 7 سال گزر گئے۔ 7 سال بارش کے بنا والے سال آئے، کوئی بارش نہیں، قحط سالی، کوئی کھیتی، کوئی غلہ اناج نہیں۔
اب لوگوں کے پاس جتنا اسٹور تھا کھاتے رہے پھر ختم ہو گیا، تو لوگ بادشاہ کے دربار کی طرف دیکھنے لگے کہ یہاں سے کچھ ملے گا، بالکل ملے گا۔ یہ شہرت دور دور تک پھیل گئی کہ مصر کا وزیر خزانہ بڑی حکمت کے ساتھ غلے اور اناج لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ چنانچہ یہ خبر کنعان تک پہنچی جہاں یوسف علیہ السلام کا خاندان رہتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا کہ جاؤ، تھوڑے دام میں زیادہ جو ہے غلہ مل رہا ہے، جاؤ وہاں سے غلہ لے کر کے آؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں کو بنیامین کو چھوڑ کر کے یعقوب علیہ السلام نے بھیجا۔ یہ مصر پہنچے۔ اب جب مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا۔ کتنے سال گزر گئے تھے؟ کم از کم اگر آپ کچھ نہیں تو 25 سال اب تک گزر چکے، 9 سال جیل کے، 7 سال اچھے سال، اور اس سے پہلے بچپن سے لے کر کے جوانی تک کے سال، تقریباً 25 سال یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، اور ان بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ کیوں؟ بھائی سارے کے سارے بڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے سارے بھائی بڑے ہو چکے تھے، اور بڑے آدمی کا چہرہ مہرہ بڑا ہونے کے بعد پھر بدلتا نہیں ہے، چاہے وہ 50 سال تک زندہ رہے۔ لیکن ایک بچہ جس کو 5 سال 10 سال کی جو عمر ہو، آپ 20 سال کے بعد اس کو دیکھیں تو پہچان بھی نہیں پائیں گے آپ، اس لیے بھائی نہیں پہچان سکے، اور یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ اب ان لوگوں سے خیریت پوچھی، بنا بتائے خیریت پوچھی، کون کون ہے گھر میں، کہاں سے آئے ہو، کیا لینا ہے، کتنا لینا ہے، گھر میں کتنے لوگ ہیں، سب بتایا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارا سامان ریڈی ہو گیا ہے، اگلی بار آنا تو اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آنا، ورنہ مال نہیں ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے ابا سے کہیں گے۔ ابھی لوگ جب جانے لگے، یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے، کام کرنے والوں سے کہا ان کا پیسہ بھی ان کے بیگ میں ڈال، یعنی بوری میں ڈال، پیسہ بھی ڈال دیا گیا تاکہ آگے آنے کے لیے لالچ پیدا ہو۔ اب یہ لوگ گھر پہنچے، بنا سامان کھولے ابا سے کہا ابو جان اگلی بار جب ہم جائیں گے مصر نا، تو بادشاہ نے، وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ یہ والے بیٹے کو، بھائی کو بھی لے کر کے آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اور پھر سامان کھولا تو دیکھا کہ غلہ بھی ہے اور پیسے بھی ہیں، خوش ہو گئے کہ مفت میں سب کچھ مل گیا، کھانے لگے، زندگی گزرنے لگی۔ پھر غلہ ختم ہوا، پھر سے مصر کا رخ کرنا چاہا، تو ابا کو کہا ابا، اس بادشاہ نے کہا وزیر خزانہ نے کہ بھائی کو لے کر کے آنا، ہم جا رہے ہیں، اس بھائی کو بھی بھیج دیجئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے، پکا وعدہ کرو کہ لے کر کے واپس آؤ گے۔ کہا پکا وعدہ۔ یعقوب علیہ السلام نے جب رخصت کیا دوبارہ سے مصر جانے کے لیے اپنے بیٹوں کو، تو بیٹوں سے کہا ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازے سے مصر میں داخل ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہٹے کٹے ہو، تندرست ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے گی، ایک ساتھ جاؤ گے، اس لیے الگ الگ دروازے سے داخل ہو۔ یہ لوگ مصر پہنچے، الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا، بنیامین سگے بھائی تھے، باقی سارے بھائی دوسری ماں سے تھے، اور یہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی۔ تو پہچان گئے، بڑے خوش ہو گئے، اور سارے بھائیوں کے لیے الگ الگ کمرہ کر دیا، اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے کمرے میں لا کر کے بتایا انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی یوسف، پریشان نہ ہو۔ دوسرا دن ہوا، سامان ریڈی کیا گیا، بوری میں سامان ڈالا گیا، اور جب سامان ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی اور کہا ہمارا پیالہ، ہمارا برتن بنیامین کے سامان میں ڈال دیا جائے، بنیامین کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ قافلہ جب نکلنے لگا تو اعلان ہوا کہ اے لوگو تم لوگ چور ہو۔ عجیب بات کرتے ہو، ہم نے کیا چوری کی ہے، تمہارا کیا غائب ہوا؟ کہا ہمارے بادشاہ کا پیالہ غائب ہوا۔ کہا اچھا چیک کر لو۔ کہا اچھا چیک کر لیا تو کیا سزا ہوگی؟ کہا جس کی بوری میں ملے گا اس کو رکھ لینا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تلاشی شروع ہوئی، اچھا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ پہلے سے کوئی تدبیر ہے، اس لیے باقی سارے بھائیوں کی بوریاں پہلے تلاش کی گئی اور بنیامین کی بوری لاسٹ میں تلاش کی گئی۔ لوٹا اور سامان برتن نکل گیا اس میں سے۔ اللہ کہتے یہ ایک تدبیر تھی۔ اچھا جب سامان میں دیکھا تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ کس کو؟ یوسف کو۔ اب دیکھو کیسے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرتے، مطلب ہے تو ہمارا بھائی، مطلب نہیں ہے تو تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، اس کا بھائی۔ یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب پرستی کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے سنا یہ بات تو دل ہی دل میں جو ہے سن کر کے رہ گئے اور کہا کتنے برے لوگ ہیں یہ، کیا کیا بولے جا رہے ہیں۔ اچھا سارے بھائیوں نے کہا اے بادشاہ، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اس کو لے کر کے ہم آئیں گے، اور اس نے چوری کر لی، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، اور ورنہ اس کا بوڑھا باپ رو رو کر کے برا حال کر لے گا۔ کہا معاذ اللہ، کرے کوئی بھرے کوئی،
کرے کوئی بھرے کوئی، کسی نے غلطی کی ہے سزا کسی کو دی جائے، یہ تو پھر ظالموں والا فیصلہ ہو۔ تو سارے بھائی الگ ہو گئے اور سب نے بات چیت کرنا شروع کر دیا کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، مسئلے کا حل کیا ہے۔ بڑا والا بھائی کہنے لگا کہ دیکھو بھائی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ابا سے میں وعدہ کر کے آیا تھا، اب بنیامین بھی آ رہا ہے تو میں نہیں جاتا، باپ کے سامنے کھڑا ہونے سے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تم لوگ جاؤ ابا کو پوری بات بتا دینا اور ابا سے کہہ دینا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ دیکھو کہہ رہے تمہارے بیٹے، یہ نہیں کہہ رہے ہمارے بھائی نے، تمہارے بیٹے نے چوری کی، تمہارا والا بیٹا ہی تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، اور یقین نہ ہے ہماری بات پر تو گاؤں والوں سے پوچھ لو، ہمارے ساتھ یہ لوگ بھی گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے، یعقوب علیہ السلام نے بات سنی کہ پہلے یوسف جدا ہوئے تھے، اب بنیامین بھی الگ ہو گئے اور بڑا بیٹا بھی وہیں مصر میں رہ گیا، تو یعقوب علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہے۔ ایک بیٹا 25 سال پہلے بچھڑا ہوا ہے، 25-26 سال ہو گئے، ایک اور بیٹا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ۔ لیکن یوسف کی جو محبت تھی وہ ساری محبتوں پر بھاری تھی، اور یوسف کا نام لے لے کر کے روتے تھے، اتنا روئے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا اللہ کی قسم ایسے ہی رہیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا شکوہ اور میرا غم یہ سب اللہ سے میں شکوہ کر رہا ہوں، میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، اور ہاں مجھے اللہ کے تعلق سے جو معلوم ہے وہ تم جانتے بھی نہیں ہو، یہ میرا یقین اللہ پر۔ غلہ ختم ہوا، یعقوب علیہ السلام نے تیسری بار بیٹوں کو مصر بھیجا، اور اب اس بار جب بھیجا نا تو گھر میں پیسہ بہت تھوڑا رہ گیا، گھر میں اب پیسہ ہے ہی نہیں، تھوڑا سا پیسہ دے کر کے بھیجا، اور نصیحت کی کہ میرے بیٹو راستے میں جا رہے ہو، یوسف کو تلاش کرنا، اس کے بھائی کو تلاش کرنا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے بھائی مصر پہنچے، وزیر خزانہ یا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے آپ بے بسی دیکھیں ایک نبی کے گھر کی، ہمارے گھروں کی کیا حالت ہے، نبی کے گھر کی کیا حالت ہے۔ کہنے لگے اے وزیر خزانہ، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، کہنے لگے ہمارے گھر والے بڑی تکلیف میں، اتنی تکلیف میں کہ ہمارے گھر میں سب ختم ہو چکا ہے، یہ تھوڑا سا پیسہ لے کر کے ہم آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، ایک کام کیجئے اتنے پیسے میں جتنا ملتا ہو پورا تول کر کے دے دیجئے، وتصدق علینا، اور اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا صدقہ اپنی طرف سے دے دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اب اپنے گھر کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھی یوسف علیہ السلام بے قرار ہو گئے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بے بسی اور مجبوری کی یہ کیفیت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ یوسف علیہ السلام صبر نہیں کر پائے، محبت جو دل میں 25-26 سالوں سے بھری ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کہا جب تم نادان تھے، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جان بوجھ کر کیا کیا، کہا جب تم نادان تھے، نادانی میں تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، یاد ہے، پتہ ہے، خبر ہے۔ سارے بھائی حیران، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس واقعے کے بارے میں ہمارے علاوہ، یوسف کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، وہ نہ ہو یہی یوسف ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہا تم یوسف ہو، قال انا یوسف وهذا اخی، کہا ہم یوسف، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو ایسے احسان کرنے والوں کی نیکی اللہ ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ سارے بھائیوں نے معافی مانگنا شروع کر دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، ہم غلطی پر تھے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ کہا لو یہ میرا کرتا ہے، یہ میرا کرتا لے جا کر کے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ایک کرتا وہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے کی خبر دی تھی، اور ایک کرتا یہ ہے جو یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹا کر کے لائے گی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام مبارک تھے، وہ نبی تھے، رسول تھے، ان کی ذات برکتوں والی تھی، اور نبی کے جسم سے متعلق ساری چیزیں برکت والی ہوتی ہیں، ان سے برکتیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے بھائی گئے، اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اگلی بار آنا پورے گھر والوں کو ساتھ لے کر کے یہاں پر آنا۔ اب ادھر سے یہ لوگ نکلے جب مصر سے، تو ادھر کنعان میں یعقوب علیہ السلام بینائی غائب ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو یہ بات بتائی گئی، کہہ لیجئے
یہ ان کے ذہن میں بات آئی. انہوں نے کہا اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کہ اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو تو ایک بات کہوں. کہا کیا؟ کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ سامنے نہ بھی ہو تو آس پاس ہی موجود لگتا ہے. جس سے محبت ہو نا، اس کو گئے ہوئے عرصہ ہو جائے لیکن وہ آس پاس ہی محسوس ہوتا ہے. کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. کہا یہ عجیب انسان ہے، وہی پرانی یاد میں بیٹھا ہوا. اللہ کی قسم تم تو پاگل ہو چکے ہو، گمراہی میں ہو. تو یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اور پھر کچھ وقت کے بعد خوشخبری دینے والا آیا، کرتا لایا گیا اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا گیا. معجزہ ہوا، اللہ کی اجازت ہوئی، فرتد بصیرا، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. پورا واقعہ بتایا گیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میرے بیٹو، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جو اللہ کے تعلق سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو؟ سارے بیٹوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا. کہا ابو جان آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اس لیے کہ ہم غلطی پر تھے، ہم نے آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا. ابو جان معاف کر دیجیے. قال سوف استغفر لکم ربی. کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے رب سے دعا کروں گا، میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا، وہ تمہیں معاف کر دے گا. اور پھر سارے خاندان والے تیار ہوئے اور وہاں سے مصر کے لیے نکلے. مصر میں پہنچے. یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو اس تخت پر بٹھایا جس تخت پر بیٹھا کرتے تھے. اور پھر یہاں پہنچ کر کے سارے بھائیوں نے، ماں نے، باپ نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا. یہ سجدہ تعظیمی جو پہلے جائز تھا اب حرام ہے، کوئی بھی کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا. اس امت کے لیے اور اس امت سے پہلے والی امتوں کے لیے حلال تھا. سارے بھائیوں نے، ماں نے، باپ نے سجدہ کیا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا، کہنے لگے ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے پہلے اللہ نے کنویں میں پہنچایا. بظاہر میرے ساتھ برا ہوا لیکن اس کنویں میں پہنچنا میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا کہ میں مصر میں وزیر خزانہ کے گھر پہنچا دیا گیا. لیکن وزیر خزانہ کے گھر پہنچنا میرے لیے اچھا تھا لیکن بظاہر پھر میرے لیے برا ہوا کہ ایک عورت میرے اوپر فریفتہ ہو گئی. یہ برا ہوا میرے ساتھ، لیکن پھر مجھے جیل میں ڈالا گیا. بظاہر میرے ساتھ اچھا ہوا لیکن جیل میں پہنچنا یہ بظاہر میرے لیے برا تھا مگر میرے لیے اچھا ثابت ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، میں نے خواب کی تعبیر بتائی اور جیل سے اٹھا کر کے اللہ نے مجھے وزیر خزانہ اور پھر بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا. یہ سب اللہ کا احسان ہے. اور بیچ میں کیا کہا اپنے بھائیوں کے لیے کہ بیچ میں شیطان آ گیا تھا میرے اور میرے بھائیوں. یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے مجھے مارنے کی کوشش کی، ایسا کیا ویسا کیا اور میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت غلطیاں کی. اس نے کہا شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے سارے کام درست کر دیے. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا، تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے. اے اللہ جب تو مجھے وفات دے تو میں مسلمان رہوں اور اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے. یہ مکمل قصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. اس میں کتنی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. تقوی والی زندگی ہونی چاہیے، صبر والی زندگی ہونی چاہیے. آپ کی زندگی میں حالات کیسے چل رہے ہیں یہ پورے واقعے میں دیکھیں، کتنا اتار چڑھاؤ اور کیا کیا آپ اپنی زبان میں سسپینس کہہ لیجئے، پورا بنا ہوا حالات کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. یہ پوری لکیر نیچے آ رہی ہے، اوپر جا رہی، نیچے آ رہی، اوپر جا رہی، حالات کہاں سے کہاں پہنچ رہے. اور اس پورے واقعے میں اللہ نے 3 جگہ اپنی 2 صفت کا تذکرہ کیا ہے، ایک علیم اور ایک حکیم. ایک شروع میں، ایک بیچ میں، ایک آخر میں. کیا مطلب؟ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے. علیم، اللہ علیم ہے، جانتا ہے. آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ حکیم حکمت کے ساتھ آپ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لہذا جو کچھ بھی ہو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، نتیجہ ہر صورت میں بہتر آنے والا ہے. یہاں پر سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے. بقیہ جو پارہ ہے 13ویں پارے کا کچھ حصہ، اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے. اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کیا اور اس حوالے سے مختلف چیزیں اللہ نے بیان کی. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. لہٰذا سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، دعائیں کرو، اذکار میں لگے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کرو.
دنیا کی چیزوں سے کہیں پر بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ چھوٹی سی سورہ ہے سورۃ الرعد، اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے ابتدا میں قرآن کا تذکرہ کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ایک آیت جو بہت مرتبہ آپ سنتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کہتا میں اور دوں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ اس سے پہلے کس کی گفتگو چل رہی ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ نے کہا یاد کرو اللہ نے تمہیں بچایا تھا، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو جیسے اللہ نے فرعون سے بچا کر کے تمہیں نعمت سے نوازا تھا، ایسے ہی شکر ادا کرنے کی وجہ سے اور نعمتیں اللہ دے گا۔ لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو جو کچھ ہے وہ بھی اللہ چھین لے گا، اور مستقبل میں جو چیز ملنے والی تھی اللہ اس سے بھی محروم کر دے گا۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ وغیرہ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، کافروں کی مثال ذکر کی ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے۔ کل ایک سورہ آئے گی سورۃ النحل، سورۃ النحل جسے بعض صحابہ نعمتوں والی سورہ کہتے تھے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ایک کے بعد دیگر سورۃ النحل میں ہم دیکھیں گے کہ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی، اور سیم آیت اللہ نے وہاں پر بھی دہرایا، یہ آیت ہم کل بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ اور دو باتیں آخر کی، ایک بات تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 35 سے لے کر کے 41 سورہ ابراہیم کی۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، کس کے لیے؟ سب سے پہلے جہاں رہتے ہیں وہاں کے لیے، اے اللہ اس گھر کو امن و امان والا بنا، اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ مکہ شہر امن و امان والا شہر۔ نمبر 2 وہ جنوبنی، اے اللہ مجھے بچا لے، وہ بنیا میرے بچوں کو بچا لے، کس سے؟ بتوں کی عبادت سے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی عقیدے کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اور یہ دو دعائیں ہو گئی۔ نمبر 3 اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، تو وہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تھا، اے اللہ تیرے حکم پر ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس وادی میں، اس علاقے میں، تاکہ لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوں، اور تاکہ لوگ یہاں آئے نماز قائم کریں، اور اے اللہ یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ مکے میں، سعودی میں جو پھل اور فروٹ آپ کو مل جائیں گے وہ دنیا میں کہیں اور بھی نہیں ملیں گے۔ کوئی بھی موسم ہر طرح کا پھل آپ کے لیے دستیاب ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے انہوں نے دعا کیا کہ اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نماز قائم کروں، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اور ایک اہم دعا جو انہوں نے کیا ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، جس میں ہم سب شامل ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور تمام مومنوں کو اللہ معاف کر دے۔ کب؟ جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا، یعنی قیامت والے دن۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اپنے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، خاندان والوں کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور ایسے ہی عقیدے توحید پر باقی رہنے کی دعا کریں، جہاں رہتے ہیں وہاں کے لیے دعا کریں، ملک کی امن و سلامتی کے لیے آپ دعا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے سبق ملتا ہے۔ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں بہت سے ظالم ہیں، بعض دفعہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، فلاں جو ہے ظالم ستا رہا ہے، فلاں ستا رہا ہے۔ اللہ کو آپ مت بتائیے کہ اللہ ظالموں کو ہلاک کیوں نہیں کر رہا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کی حرکتوں سے، کرتوت سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کیوں عذاب نازل نہیں کر رہا ہے؟ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا، مہلت دے رہا ایسے دن کے لیے جس دن ساری نگاہیں جھک جائیں گی۔ اور اللہ نے کہا ایسے ظالم ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں جہنم کا فیصلہ سنائیں گے، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ مہلت دے دے، دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ قیامت کا دن پورے آسمان کو بدل دیا جائے گا، زمین کو بدل دیا جائے گا، اور ایسے ظالموں کو تارکول کا ڈامر جو روڈ پر لگتا ہے، اللہ نے کہا اس کا لباس اور اس کی شلوار پہنائی جائے گی، اور ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو یہ پارہ نمبر 13 اور سورہ یوسف کے حوالے سے چند اہم باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں تقوی، صبر، احسان اور دیگر دوسری نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین
ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے ذریعے تیری قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.